ان کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مہنگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان 20 اگست کے لیے کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مہنگا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، عادیہ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عادیہ، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیے روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی کی جائے گی، اس رد و بدل کے فیصلے پر گورنمنٹ تاحال برقرار ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 3 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 31 روپے سے زائد جو ہے وہ کم کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو رد و بدل ہے، اس کے حوالے سے نہ صرف مختلف ادارے بلکہ شہری بھی جو ہے وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی یہ رائے ہے کہ گورنمنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ناقابل قبول ہے، اور خاص طور پر کیونکہ یہ جو رد بدل ہے یہ ابہام پیدا کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں مشکلات کو جو ہے وہ جنم دے رہا ہے۔ نہ صرف جو اشیاء خور و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں رد و بدل ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی منمانا جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے سیل کرنا ہوتی ہے وہ خود نہیں جانتے کہ آج پیٹرول کی قیمت میں کتنا اضافہ یا کتنی کمی اپنی مرضی سے جو ہے بڑھایا جاتا ہے، اور عموماً یہی دیکھنے کو ملتا ہے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ شہری کہتے ہیں کبھی یہ سننے کو نہیں ملتا کہ قیمتوں میں کمی ہوئی، تو یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نہ صرف فیصلہ جو ہے وہ تقریباً 30 روز تک لازمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس تک ہونا چاہیے، 15 روز تک بھی قابل قبول ہے، لیکن جو ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ 30 دن کے بعد قیمتوں میں رد و بدل ہوتا تھا، تو اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو عمل درآمد کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ شہری اس حوالے سے بھی رائے رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اگر پیٹرولیم کی قیمتوں کو نہیں کنٹرول کر پا رہی، تو کم از کم جو اشیاء خور و نوش ہیں، پھل ہیں یا دیگر اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ڈیلی بنیادوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لسٹ وغیرہ تو لگتی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے خاصا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہری مطالبہ کرتے ہیں کہ بہت شکریہ عادیہ ناز آگاہ کرنے کے لیے۔ اور لاہور میں بسنت کی واپسی، حکومت کا ڈور تیار کرنے کے لیے جلوفار کا علاقہ مختص کرنے کا فیصلہ۔ اکتوبر میں محفوظ ڈور کی تیاری کا گرین سگنل دے دیا۔ پتنگ سازوں کے لائسنس دوبارہ بحال ہوں گے۔ ڈور اور پتنگوں کی قیمتیں اب مافیا نہیں بلکہ حکومت کنٹرول کرے گی۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کا بھی تہوار کو 100% محفوظ بنانے کا اعلان۔ بسنت 2027 کے لیے ڈور کی تیاری سے متعلق پنجاب حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت نے اکتوبر میں ڈور کی تیاری کے لیے مقام کا تعین کر دیا۔ ڈور تیار کرنے والے مینوفیکچررز کے لیے جلو پار کا ایریا مختص کر دیا گیا۔ مینوفیکچررز ڈور کی تیاری کو 100% SOPs کے مطابق کرنے کے پابند ہوں گے۔ ڈور اور پتنگ کی قیمتوں کو کنٹرول رکھا جائے۔ ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ستمبر سے پنجاب میں 4 سے 5 ماہ تک پتنگ بنانے کی اجازت ہوگی۔ بسنت بنانے کا اعلان کر دیا تو مینوفیکچرنگ کی اجازت بھی دی جائے گی۔ بسنت کا کاروبار مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ بسنت کے موقع پر شہریوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ بچوں کی حفاظت کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ جو حادثہ تھے نا، وہ روک تھام کی ضرورت تھی موٹر بائک کے اوپر، اس کی تو روک تھام ہو گئی۔ اب چھتوں کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملیز کا تحفظ خود کرنا ہے۔ اب ایک چھت کے اوپر آپ 100 بندہ چڑھا ہے اور اس کی کیپیسٹی ہے 60 بندوں کی، تو نقصان تو ہوگا، لیکن یہ شکر ہے کہ بسنت کے اوپر کوئی چھت کا نقصان نہیں ہوا۔ بنیرے سے کوئی گر گیا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے اویئرنیس دینی شروع کر دی ہے کہ خدا را اگر کسی کے بنیرے جو ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 فٹ کے ہیں تو وہ اس کو جو ہے نا 4.5 فٹ کے کر لیں۔ واضح ہے کہ کامیاب بسنت 2026 کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2027 کے لیے لاہور میں 12، 13 اور 14 مارچ کو بسنت فیسٹیول کا اعلان کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانی نظام میں اصلاحات کا فیصلہ۔ آئندہ امتحانات میں تمام بورڈز میں سوالی پیپرز کا معیار ایک جیسا ہوگا۔ آزاد اور ریگولر پیپر دینے والوں کو ایک جیسا پیپر حل کرنا ہوگا۔ طلبہ اردو انگریزی کے پرچے میں بھی 100% نمبر حاصل کر سکیں گے۔
पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत इम्तिहान देने वाले 50 लाख तलबा के लिए अच्छी खबर, इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात का फैसला कर लिया गया। आइंदा इम्तिहानात में तमाम बोर्ड्स में सवालिया पेपर्स का मयार एक जैसा होगा। पेपर पैटर्न, सीक्रेसी और सवालिया पेपर में डिफेक्टी लेवल एक जैसा होगा। इंटरमीडिएट के सालाना नताइज भी अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुज़म्मिल महमूद का कहना था, असातिज़ा तलबा की पेपर मार्किंग ऑन स्क्रीन करेंगे। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात का कहना था कि रूब्रिक्स का म्यार तय करने से तलबा उर्दू अंग्रेजी के पर्चे में भी 100% नंबर हासिल कर सकेंगे। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुज़म्मिल महमूद ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग से तलबा को री चेकिंग में भी ऑनलाइन सहूलत मुयसर होगी। इम्तिहानात में सीक्रेसी कायम रखने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनेगा। तमाम बोर्ड्स में इंटरमीडिएट के नताइज अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी हुआ करेंगे। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक चालान की अदायगी से मशरूत करने की तजवीज़। डिजिटल चालान क्लियर न करवाने वालों को खिदमत मरकज से कोई सर्विस नहीं मिलेगी। सीटीओ ने रिकवरी के लिए नादरा के साथ डिजिटल चालान लिंक करने की दरख्वास्त कर दी। ट्रैफिक चालान अदा न करने वालों की मुश्किलात बढ़ गईं। ई चालान्स की तरह वार्डन्स की जानिब से किए जाने वाले डिजिटल चालान्स की अदम अदायगी पर पुलिस सर्विसेज फराहम न की जाएं। आम सरकारी सर्विसेज बंद करने की सिफारिश भिजवा दी गई। सीटीओ अब्दुल रहीम शरासी ने वन ऐप में ज़ेर इल्तवा डिजिटल चालान की मुकम्मल तफसीलात शामिल करने का मरासला DIG ट्रैफिक पंजाब को लिख दिया। डिजिटल चालान अदा न करने वालों का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। सीटीओ ने नादरा के साथ डिजिटल चालान लिंक करने की दरख्वास्त कर दी। मुतादिद शहरी चालान की रकम अदा करने की बजाय नया शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं। वन ऐप में सिर्फ ई चालान की तादाद नजर आती है। डिजिटल चालान का रिकॉर्ड न होने से रिकवरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिकवरी बेहतर बनाने के लिए पेंडिंग डिजिटल चालान की मुकम्मल तफसील ऐप में शामिल की जाए। चालान क्लियर न करवाने वालों को खिदमत मरकज से कोई सर्विस नहीं मिलेगी। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और किराएदारी रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी हो। व्हीकल वेरिफिकेशन, डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट भी चालान क्लियर होने के बाद मिले। हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ाने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेशन जरूरी है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में भारी तनख्वाहों पर भर्ती का फैसला। अस्पताल के डीन की तनख्वाह 25 लाख रुपए से जायद होगी। अस्पताल डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर को 22 लाख तनख्वाह मिलेगी। डायरेक्टर फाइनेंस और नर्सिंग को 15 से 20 लाख तनख्वाह मिलेगी। सीनियर कंसल्टेंट को 15 से 20 लाख तनख्वाह दी जाएगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में भारी तनख्वाहों पर डॉक्टर्स और अमला भर्ती किया जाएगा। फैसला हो गया है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के डीन की तनख्वाह 25 लाख रुपए से ज्यादा होगी। अस्पताल डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर को 17 से 22 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर नर्सिंग को 15 से 20 लाख तनख्वाह दी जाएगी। सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को 15 से 20 लाख तनख्वाह दी जाएगी। सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक्स को 15 से 20 लाख तनख्वाह दी जाएगी। सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजी को 15 से 20 लाख तनख्वाह मिलेगी। कंसल्टेंट रेडिएशन थेरेपी, कंसल्टेंट रेडियोलॉजी को 12 से 15 लाख तनख्वाह मिलेगी। कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट जनरल सर्जरी को 12 से 15 लाख तनख्वाह मिलेगी। कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी को 12 से 15 लाख तनख्वाह मिलेगी। कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजी को 12 से 15 लाख रुपए तनख्वाह दी जाएगी। रबीउल अव्वल के बाद मुल्क में पहिया जैम हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नहरवान का ऐलान, कहा लूट मार के सिस्टम को जैम करेंगे। उस दिन से डरें जब आवाम का समुंदर इस्लामाबाद मार्च करेगा। माल रोड पर 5 दिन से जमात इस्लामी का धरना जारी है। तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा मजीद क्या मुतालबात हैं? आज बिल्कुल जमात इस्लामी का चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर जो धरना है वो आज 5वें रोज़ में अब दाखिल हो चुका है और बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के कारकुनान सारा दिन इस धरने पर मौजूद रहे। आज भी इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो कायदीन है जमात इस्लामी को इस धरने से खिताब करते रहे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने धरने के शुरका से खिताब किया और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने पेशावर जलसे में खिताब किया और उस जलसे को वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पर उनके खिताब को सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कारकुनान से कहा कि वो तैयारी पकड़े और इन धरनों के बाद मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी और उस हड़ताल के बाद इस्लामाबाद मार्च का जो ऐलान है रबीउल अव्वल के बाद आने वाले हफ्ते को वो किया गया है। और अमीर जमात इस्लामी ने अपने खिताब में ये कहा है कि जो मौजूदा हुक्मरान है उनकी लूट मार से ये जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और आवाम जो है वो इस निज़ाम को, जुल्म के निज़ाम को बदलने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। लाया अमल जो है वो आज दे दिया गया है। जमात इस्लामी की क़यादत का ये कहना है कि जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे, अवामी मसाइल हल नहीं होंगे, ये धरने जो हैं वो जारी रखे जाएंगे। उसके बाद मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी और उसके
لیے لایعمل یہ طے کیا گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے گی, تاجر برادری کو ساتھ ملایا جائے گا. اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی جو کہ حکومت میں نہیں ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی آئیں اور اس تحریک میں شامل ہو کر جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی خوشحالی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے. پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, جبکہ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے. دھرنے کے باعث مال روڈ جو ہے وہ ریگل چوک تک, چیرنگ کراس چوک تک ٹریفک کے لیے دونوں جانب سے مکمل طور پر بند ہے, اور جو شہری اس مال روڈ سے سفر کرتے ہیں انہیں متبادل راستے اختیار کرنے کی جو ہدایات ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے وہ کی گئی ہیں. نفری جو ہے وہ پولیس کی اس دھرنے کے اطراف تعینات کی گئی ہے سیکیورٹی کے پیش نظر, اور یہاں جو کارکنان موجود ہیں انتہائی پرجوش ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ سونے کی تیاری کر رہے ہیں اور صبح پھر سے ایک جلسے کی صورت میں اس دھرنے کے جو 5واں روز ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا. شکریہ رومیل الیاس آگاہ کرنے کے لیے. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے کا مینٹیننس چارجز لاگو کرنے کا فیصلہ. ایونیو 1 جوبلی ٹاؤن کے رہائشیوں سے چارجز وصولی کا پرپوزل تیار. رہائشی اور کمرشل مالکان سے الگ الگ ماہانہ چارجز وصول ہوں گے. ایل ڈی اے انکلوسیو سمیت 3 سوسائٹیز میں 600 رہائشی گھروں کا تخمینہ لگایا گیا. ایل ڈی اے نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کی طرز پر مینٹیننس چارجز لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا. گورننگ باڈی نے رہائشی اور کمرشل مالکان سے ماہانہ مینٹیننس چارجز وصول کرنے کی منظوری دے دی. ایل ڈی اے ایونیو 1 جوبلی ٹاؤن اور ایل ڈی اے انکلیو میں 3, 5, 7, 10 پرلا اور 1 کنال کے رہائشی اور کمرشل املاک پر مینٹیننس چارجز لگائے جائیں گے. ایل ڈی اے نے ان تینوں سکیموں میں پہلے 2 ماہ بالکل مفت سروس فراہم کرے گا. تینوں سوسائٹیز میں ابتدائی طور پر 600 رہائشی گھروں کا تخمینہ لگایا گیا ہے. فی گھر 2500 سے 3000 ماہانہ مینٹیننس چارجز وصولی کا پرپوزل دیا جا رہا ہے. گورننگ باڈی نے فیس کو کم کر کے لاگو کرنے کی منظوری دے دی. پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہونے پر ایل ڈی اے کی تمام سکیموں پر رائج کیا جائے گا. دوسری جانب ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے فیروز پور روڈ پر عرفہ کریم کے ساتھ 118 کنال اراضی پر ٹیک پارک کے لیے پلاٹس ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں لانے کے ایجنڈے کی منظوری دے دی. ایل ڈی اے کوٹ لکھپت منڈی کی اراضی پر ٹیک پارک میں 1 کنال 15 اور 8 مرلے کے کمرشل پلاٹس مارکیٹ میں لائے گا. کوٹ لکھپت منڈی پر کمرشل پلاٹوں اور 1 پیٹرول پمپ سائٹ کے قیام کی منظوری گورننگ باڈی نے دے دی ہے. منڈی کی اراضی آڑھتیوں کو قیمت ادا کر کے خالی کروائی گئی تھی. منڈی کی اراضی پر متعدد کمرشل پلان بنائے گئے لیکن نامکمل رہے. پیما کے اسکولوں میں اساتذہ کو کم تنخواہیں دینے کا انکشاف. پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی نے نوٹس جاری کر دیا. لائسنسی اسکولوں کو لیبر لا کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم. اساتذہ کی کم سے کم اجرت 40,000 ماہانہ تنخواہ مقرر کرنے کی ہدایت. پیما کے ماتحت سینکڑوں لائسنسی اسکولوں میں اساتذہ کو کم تنخواہیں ادا کرنے کا انکشاف. پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی نے لائسنسی اسکولوں کی نشاندہی کرنے کے بعد لیبر لا کے مطابق اساتذہ کو تنخواہیں دینے کا حکم جاری کر دیا. لاہور سمیت مختلف اضلاع کے لائسنسی اسکولوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. سب سے زیادہ فیصل آباد، جھنگ، چنیور اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے اسکولوں کو نوٹسز جاری ہوئے. مذکورہ لائسنسی اسکولوں کو لیبر لا کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم دے دیا گیا. پیما حکام کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی کم سے کم اجرت 40,000 روپے ماہانہ مقرر کی جائے. احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں لائسنس منسوخ یا ادائیگیاں روک لی جائیں گی. دوسری جانب اسکولز آنرز کا کہنا ہے مذکورہ اسکولوں میں پہلے ہی طلبہ کی تعداد 150 سے کم ہے. اساتذہ کو 40,000 کیسے ادا کریں؟ پیما حکام فیصلے پر نظر ثانی کریں.